ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے چچا نے اٹھایا میرا بھرپور فائدہ۔ وہ ہر رات میرے ساتھ۔ میرا نام علیزہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میرے ایک ہی چچا تھے۔ امی ابو کی موت کے بعد چچا نے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب لے گئے۔ میں اپنے ماں باپ کے جانے کے دکھ میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے چچا میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرے ماں باپ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ میری کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، اس لیے میرے چچا نے میری ذمہ داری لے لی۔ اب جب ماں باپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے تب سے چچا میرا خیال رکھ رہے تھے۔ میرے چچا مجھے سعودی عرب گھمانے لے کر آئے۔ میں اپنے غم میں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے چچا کو میری بہت فکر ہوتی، اس لیے وہ مجھے یہاں لے کر آئے تاکہ میرا دل بہل جائے۔ ویسے میرا تو آنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر چچا کے کہنے پر آ گئی۔ لیکن یہاں آ کر سچ میں تھوڑا مجھے بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی رات کے وقت بھی یہاں بہت چہل پہل تھی۔ چچا نے مجھے ایک موبائل بھی لے کر دیا تھا۔ میں اسی فون سے تصویریں لے رہی تھی کہ تبھی چچا نے کہا، تم یہاں تصویریں لے لو، مجھے ایک کام ہے، میں بس 5 منٹ میں ابھی آیا۔ میں نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جائیں، پر جلدی آ جانا۔ میری بات سن کر چچا وہاں سے چلے گئے اور میں فوٹوز لینے میں مصروف ہو گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کافی دیر بعد بھی چچا واپس نہ آئے تو مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ میں تو یہاں پہلی بار آئی تھی اور کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ سب اجنبی تھی میرے لیے اس ملک میں، اور مجھے تو یہاں کے راستے تک پتہ نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر آس پاس میں چچا کو بہت ڈھونڈا پر وہ کہیں نہ ملے۔ میں نے سوچا فون کر لوں، پر میرے موبائل میں بیلنس بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ چچا مجھے ایسے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ میں خود ہی ادھر ادھر انہیں تلاش کرنے لگی۔ ایسے ہی کرتے کرتے میں اس جگہ سے کافی دور نکل آئی جہاں مجھے چچا چھوڑ کر گئے تھے۔ تبھی مجھے تھوڑی دوری پر میرے چچا کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کو سامنے دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس آنے ہی والی تھی کہ تبھی میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ اچھا تو یہ بات تھی، چچا یہاں کسی لڑکی سے ملنے آئے تھے اور چوری چھپ کر مجھے بغیر بتائے یہاں پر آ گئے۔ میں چچا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں ڈسٹرب کیے بغیر اپنی پہلے والی جگہ پر واپس آ گئی۔ میں نے چپکے سے ان دونوں کی ایک فوٹو بھی کھینچ لی۔ میں نے سوچا تھا گھر جا کر چچا سے اس بارے میں بات کروں گی، پر وہ لڑکی مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کا حلیہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ چچا کو اس لڑکی میں کیا پسند آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چچا بھی میرے پاس آ گئے اور آتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، تم پریشان تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو یہ جگہ اچھی لگ رہی ہے اور میں نے بہت سی فوٹوز بھی کھینچ لی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو اب واپس چلتے ہیں۔ رستے میں چچا نے مجھ سے کہا، میں بہت جلد تمہاری چچی لانے کی سوچ رہا ہوں، تم بھی گھر میں اکیلی ہوتی ہو تو تمہارا بھی دل لگ جائے گا۔ مطلب کہ میرا شک ٹھیک تھا۔ چچا تھوڑی دیر پہلے جس لڑکی سے باتیں کر رہے تھے وہ ان کی گرل فرینڈ ہی تھی۔ اگلے دن چچا نے مجھ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ تو میں تمہاری ہونے والی چچی سے ملوانے لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں تو پہلے ہی اس لڑکی سے مل چکی ہوں، لیکن جب چچا نے مجھے اس لڑکی سے ملوایا تو میں اسے دیکھ کر تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ وہ رات والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن رات کو وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ مجھے تو یہی لگا کہ دونوں کا آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ لیکن چچا نے میرے سامنے ایک بالکل ہی الگ لڑکی کو لا کر کھڑا کر دیا۔ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، کہیں میرے چچا ان دونوں لڑکیوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ خیر میں نے کچھ ظاہر نہ کیا اور بالکل نارمل رہی۔ رات کو جب میں سونے لگی تو چچا میرے کمرے میں آئے اور میرے سر کی مالش کرنے لگے۔ ان کی مالش سے مجھے بہت سکون ملتا تھا اور میں بہت جلد سو جاتی تھی، ورنہ تو ماں باپ کے مرنے کے بعد میں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن چچا کے خیال کرنے اور مالش کرنے کی وجہ سے میری رات بہت سکون سے گزر جاتی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تیل کی ایک نئی بوتل ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تیل ختم ہو گیا تھا، اس لیے رات میں آتے ہوئے تمہارے لیے نیا تیل لے کر آیا ہوں،
तुम बस कोशिश किया करो कि तेल ख़त्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल ख़त्म होने से पहले ही नई बोतल लाकर रख सकूं। मैं तो कभी कभी सोचती थी कि चचा का सारा ध्यान बस इस तेल की तरफ ही है। उन्होंने मेरे खाने पीने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अपने गम की वजह से मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी। लेकिन चचा को इन सब बातों की कोई फिक्र ना थी। वो सेटल थे। मेरे पापा ने उन्हें यहाँ काम दिलवाया था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद होने के नाते बहुत लाडली थी और मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम लोग अक्सर छुट्टियां पूरे ख़ानदान के साथ कहीं न कहीं घूमने जाया करते, पर सऊदी अरब में अब पहली बार आई थी। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा इरादा था कि मैं यहीं चचा के पास रहकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूं। मगर फिर माँ बाप से दूर रहने के ख्याल से मैंने इस इरादे को बदल दिया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरे माँ बाप एक शादी में दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मेरे माँ बाप के बाद बस मेरे चचा ही मेरे सगे रिश्तेदार थे, इसलिए मुझे यहाँ अपने साथ ले आए। माँ बाप के मरने के बाद मैं हर वक्त खोई खोई सी रहती। मेरे चचा से मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मुझसे कहते थे कि इस तरह से सोच सोच कर तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी, इसलिए मैं अपने रोज तुम्हारे सर में तेल की मालिश किया करूँगा। अब ये रोज होने लगा था। चचा रोजाना रात 1 बजे आते और मेरे सर में 5 मिनट तक इस तेल की मालिश करते। मैंने एक दिन चचा से कहा कि आज मेरा तेल मालिश का बिल्कुल दिल नहीं, तो वो चौंक गए और कहने लगे, ये क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अब मैं अपने चचा को क्या बताती कि क्यों परेशान हूँ। असल में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया था, मेरे जिस्म में कुछ खास किस्म का बदलाव महसूस होने लगा था। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगता। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक था कि शायद ये तेल मुझे सूट नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने मुंह से चचा को ये सब कैसे बताती, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन चचा ने मेरी एक न सुनी और ज़बरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती ये तेल तुम्हारे सर के लिए कितना ज़रूरी है। इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। मैं चुप रह गई। चचा सर की मालिश करके चले गए तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती लग रही थी, जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी। पता नहीं ये तेल का असर था या फिर मेरे माँ बाप की मौत का सदमा, लेकिन जो भी था मुझे लगता था कि मुझे ये तेल अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए। सुबह मैं उठी तो मेरा पूरा बदन पूरी तरह से दर्द कर रहा था। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर हिम्मत करते हुए मैं नीचे नाश्ते के लिए आ गई। चचा ये देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर चचा की खुशी देखकर तैयार हो गई। वो मेरी इतनी परवाह करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए मैं उनके साथ घूमने के लिए चली गई। हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे। जब खाना आ गया कुछ ऐसा मुझे बोलने लगे कि तुम खाओ, तब तक मैं अभी आता हूँ। इनकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई। मुझे शक हुआ कि कहीं चचा उसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे जैसे पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैं भी चोरी चोरी चचा के पीछे चली गई और छुपकर देखने लगी तो चचा एक लड़की से बात कर रहे थे, और ये लड़की वही थी जो कुछ दिन पहले मुझे चचा के साथ नजर आई थी, और इसकी तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल में ले रखी थी। आखिर इसका चचा के साथ क्या ताल्लुक था? फिर जो मैंने देखा, इसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने देखा कि इस लड़की ने चचा को एक तेल की बोतल दी थी। जी बिल्कुल वैसे ही तेल की बोतल थी जैसे चचा रोज मेरे सर की मालिश करते थे।
تو کیا چچا یہ تیل مارکیٹ سے نہیں خریدتے تھے بلکہ اس لڑکی سے خریدتے تھے؟ مگر کیوں؟ میں اب ٹینشن میں آ گئی تھی۔ یہ دیر تک کیا چکر ہے؟ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اگر اس ملک میں میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر بھروسہ کروں۔ نہ جانے کیوں مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ اس تیل میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ شاید اسی وجہ سے دن بہ دن میں کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میرے جسم میں بدلاؤ ہو رہے تھے۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے چچا کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا ہے، لیکن اب میرے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ یہ کوئی نہ کوئی ایسی ضرور ہے بات جو میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد چچا آ گئے۔ میں نے شاپنگ کرتے ہوئے چچا کی نظروں سے بچتے ہوئے ایک تیل کی بوتل خریدی اور گھر آتے ہی میں نے تیل بدل دیا۔ جو تیل چچا لاتے تھے اسی بوتل کو خالی کر کے میں نے اپنا لایا ہوا تیل اس میں بھر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، لیکن میرا دماغ مجھے ایسا ہی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح رات کو 11 بجے جیسے میرے چچا میرے کمرے میں تیل لے کر آئے مالش کرنے کے لیے۔ مجھے ہمیشہ چچا کی مالش کرنے سے نیند آ جاتی، لیکن آج ایسا کچھ نہ ہوا اور نہ ہی میرے بدن میں درد ہوا۔ اس رات پہلی بار اتنے دنوں میں سکون سے سوئی تھی۔ اس بات سے ثابت ہو گیا تھا کہ اس تیل میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور تھا جو میرے لیے بالکل بھی اچھا نہیں۔ میں نے 2-3 دن اس تیل کو استعمال کیا جو میں مارکیٹ سے لائی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے چچا ضرور میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ میں نے انہیں کئی بار اس لڑکی سے ملتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ایک بار میں اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے فلیٹ تک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے پڑوسیوں سے اس کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ میں اصل میں اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ یہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیا کرتی ہے؟ لیکن جتنے لوگوں نے بھی اس لڑکی کی تصویر دیکھی تھی ان سبھی نے یہی کہا کہ یہ لڑکی اچھی نہیں، اس کی سنگت اچھی نہیں ہے اور یہ کئی بار جیل میں رہ کر بھی آ چکی ہے۔ ایک نے تو یہ بھی بولا کہ یہ لڑکی غیر قانونی نشے کا استعمال بھی کرتی ہے۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی کہ اتنی غلط قسم کی لڑکی کی چچا کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے میرے لیے چچا کو تیل دیا تھا تو اس لڑکی کا تو مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ضرور چچا ہی اسے کہہ کر تیل منگواتے ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس تیل کا راز میں معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ اس لیے گھر آ کر میں نے وہ تیل ایک چھوٹی سی شیشی میں ڈالا اور اس کو ایک لیب میں ٹیسٹ کرنے کے لیے دے دیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس تیل میں ایسا کیا ہے، ایسی کیا خاص بات ہے جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس دوران میں نے چچا سے اپنا رویہ بالکل ٹھیک رکھا اور انہیں کسی بھی طرح کا شک نہ ہونے دیا، پر اصلیت تو میرے دل میں اپنے چچا کے خلاف شک پیدا ہو چکا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد اس طرح سے وہ مجھے یہاں لے آئے تھے، پھر حد سے زیادہ اچھے بن کر میرا خیال رکھنا، اور سب سے عجیب تو وہ تیل میرے بالوں میں لگانا۔ یہ سب شک پیدا کر رہا تھا کہ میں نے اگلے دن لیب سے جا کر رپورٹ لی تو جو کچھ بھی انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر تو جیسے میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ تیل بہت ہی خطرناک تھا۔ اس میں ایک ایسا کیمیکل تھا جو دماغ کو کمزور کر دیتا تھا۔ اگر اس تیل کو 3 سے 4 مہینے استعمال کیا جاتا تو اس سے کینسر ہونے کا خطرہ تھا۔ یہ بہت ہی جان لیوا ثابت ہوتا۔ تو کیا اس سب کے پیچھے میرے چچا ہی تھے جو مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے؟ لیکن کیوں؟ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بالکل اپنی بیٹی کی طرح۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جس طرح سے روزانہ آ کر وہ میرے سر کی مالش کیا کرتے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، میرے چچا۔ مگر کیوں؟ مجھے اس بات کا جواب تلاش کرنا تھا۔ میں بہت مشکل سے گھر واپس آئی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گھر آئی تو چچا گھر پر ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کہاں گئی تھی؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگے، میرے پاس ایک بڑی خبر ہے، میں اگلے ہفتے شادی کر رہا ہوں۔ مجھے اب ان کی شکل سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔
اس لیے میں نے ان سے کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی، اور رات کو پھر سے وہ تیل لگانے آئے تو میں نے دروازہ نہیں کھولا اور بہت سختی سے منع کر دیا کہ آج میرے سر میں بہت درد ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ میری ایسی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے، کیونکہ میں نے اس زندگی میں پہلی بار ان سے اس طرح سے بدتمیزی سے بات کی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ایک بار بس مجھے ان کے خلاف ثبوت مل جائے، پھر میں انہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ صبح اٹھ کر میں نے ان سے معافی مانگ لی کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، مجھے معاف کر دے۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ ہو، کیونکہ اگر انہیں مجھ پر شک ہو جاتا تو وہ کوئی بڑا قدم بھی اٹھا سکتے تھے، اور کہیں وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتے تو میں کہاں جاتی، کس سے مدد مانگتی؟ میری بات سن کر چچا کہنے لگے، یہ کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ بولے کہ تم ایسا کرنا، اپنی ہونے والی چچی کے ساتھ شاپنگ کر لینا، مجھے تھوڑا آفس میں کام ہے، میں وہ نپٹا کر آؤں گا، تب تک تم اپنے لیے جو بھی لینا ہے لے لینا۔ تھوڑی دیر بعد میری ہونے والی چچی مجھے اپنی گاڑی میں لینے آ گئی۔ وہ تو بہت ہی گھمنڈی لڑکی لگی تھی۔ مارکیٹ میں پہنچ کر مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنی مرضی کی شاپنگ کر لو، مجھے ابھی اور بھی جگہ شاپنگ کرنی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، تم اس کے بعد جیولری والی شاپ پر آ جانا۔ اتنا بول کر وہ چلی گئی۔ اسے میرے ساتھ بات کرنے میں یا میرے ساتھ شاپنگ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پتہ نہیں چچا نے اس لڑکی کو کیوں پسند کیا، میرا بھی دل شاپنگ کا تھا نہیں، اس لیے میں تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر گھومنے کے بعد مال میں بنے کیفے میں چلی گئی۔ میں وہاں بیٹھ کر آرڈر دے رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میری ہونے والی چچی ایک لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چچا کو وہ تیل دیا کرتی تھی۔ ان دونوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت گہری دوستی ہو۔ میں نے چچا کے منگیتر کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ آرڈر دینے کے بعد جب وہ ویٹر میرے لیے کولڈ کافی لے کر آئی، تب تک وہ دونوں بھی سائڈ والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر ان لوگوں کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے بال کھول لیے تھے، اس لیے وہ میرا چہرہ سائڈ سے ڈھک گیا تھا، تاکہ ان لوگوں کو میری شکل دکھائی نہ دے۔ میں اب ان لوگوں کی باتیں دھیان سے سن سکتی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ بھی آن کر دی۔ چچا کی منگیتر اس لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ یہ تمہیں امید ہے نا کہ اگلے 2 مہینے تک ہمارا کام ہو جائے گا؟ تو وہی لڑکی ہنس کر کہنے لگی، اس کام میں میرا بہت ایکسپیرینس ہے، تم ٹینشن نہ لو، کام ہو جائے گا، تم بس میرے پیسے مجھے دیتی رہو۔ تبھی چچا کی منگیتر نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس لڑکی کو دے دی اور کہا، یہ لو، کام ہو گیا تو تمہیں اور دوں گی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ اس لڑکی کے بعد تم نے کس کو رستے سے ہٹانا ہے؟ تو وہ لڑکی بولی، ہاں ہاں یاد ہے، تم پریشان نہ ہو، سب اچھے سے ہو جائے گا۔ ان دونوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ ان کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ دونوں کسی غلط کام کی پلاننگ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی اٹھ کر جانے لگی تو چچا کی منگیتر کہنے لگی، ارے تم تیل لینا تو بھول ہی گئی۔ چچا کی منگیتر نے ایک تیل کی شیشی اپنے بیگ سے نکالی اور اس لڑکی کو دے دی۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے اسے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں یکدم چونک گئی تھی، کیونکہ یہ وہی تیل کی شیشی تھی جس سے چچا میرے سر کی مالش کیا کرتے تھے۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ان کی عجیب باتیں اب جا کر مجھے سمجھ میں آئی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد میں فوراً گھر آ گئی اور چچا کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ جب چچا آئے تو میں نے کہا کہ اپنی منگیتر کو یہاں پر بلائیے، مجھے ضروری بات کرنی ہے، اس سے اور آپ سے بھی۔ یہ سن کر چچا تھوڑے حیران ہوئے، لیکن انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کہا تھا، کیونکہ وہ میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کوئی سیریس بات ہے۔ جب وہ آ گئی تو میں ان کی منگیتر کو دیکھتے ہوئے چچا سے پوچھا کہ آپ کو اس تیل کی مالش
کے بارے میں کس نے کہا تھا؟ چچا اپنی منگیتر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، جب اس سے بتایا کہ تم ہر وقت ماں باپ کو یاد کر کے پریشان ہوتی رہتی ہو تو اسی نے مجھے کہا تھا کہ ایک خاص قسم کا تیل آتا ہے جسے لگانے کے بعد آہستہ آہستہ پرانی یادیں دماغ سے چلی جاتی ہیں۔ میں نے اس تیل کا کاروبار کرنے والی لڑکی سے تیل خریدنا شروع کیا اور تمہارے سر میں مالش شروع کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پریشان رہ کر اپنی طبیعت خراب کر لو۔ میں نے کہا، چچا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس لڑکی سے تیل خریدتے تھے کیا وہ آپ کی منگیتر کی دوست ہے؟ چچا حیرانی سے کہنے لگے کہ نہیں، اس نے تو مجھے بس اس تیل کا ہی مشورہ دیا تھا اور قسمت سے ایک بار میری ملاقات اس لڑکی سے خود ہی ہو گئی تو میں اسے تمہارے لیے تیل خریدتا تھا، پر میری منگیتر کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہیں جانتی کہ میں کہاں سے تیل لاتا ہوں، پر تم اچانک اس تیل کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، چچا بس ایک آخری سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ میرے ماں باپ کی دولت ان کے مرنے کے بعد کس کے نام پر ہے؟ تو چچا کہنے لگے، ظاہر سی بات ہے، تمہارے ماں باپ کی دولت تو تمہارے ہی نام پر جائے گی، اور اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو تمہارے بعد وہی سب مجھے مل جائے گا۔ یہ بات آپ نے اس کو بھی بتائی ہوگی، تبھی تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ اس کے بعد آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچا کر ساری دولت اپنے پاس رکھ لے گی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں نے اپنے چچا کو بتایا، دراصل جو لڑکی آپ کو تیل دے رہی ہے وہ اس کی دوست ہے۔ انہوں نے تیل میں ایسا کیمیکل ملایا ہوا ہے جو سر پر لگانے سے انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے۔ میرے چچا یہ سن کر اپنے آپے سے باہر ہو گئے۔ اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اس کی منگیتر دور جا گری اور چچا نے فوراً سوچا کہ پولیس کو کال کر دی اور سارا معاملہ پولیس کو بتایا۔ پولیس نے ہمیں شاباش دی اور انعام سے نوازا۔ اس کے بعد چچا نے مجھ سے معذرت کی اور کہا، بیٹا میں نے بغیر تحقیق کیے آپ کے اوپر دوائی استعمال کی۔ اس کے بعد چچا اور میں اس شہر میں خوشی سے زندگی بسر کرنے حافظ۔ لگے۔ اب آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ چلے جی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ